اگر ان کی علمی حیثیت کو دیکھا جائے تو وہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ ہمارے مدارس میں 4 5 6 اتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ علوم پڑھنے کے بعد پھر وہ عالم کہلاتا ہے، مفتی اور شیخ الحدیث کہلاتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ شخصیت ہیں کہ جو 55 علوم پر مہارت رکھنے والے، 55 علوم پر مہارت رکھنے والے، صرف پڑھنا نہیں ہے، یعنی مدارس میں جو علماء جو طلباء پڑھتے ہیں وہ عالم بنتے ہیں تو وہ علوم کو پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن سارے کے سارے کے علوم کے ماہر نہیں ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے علوم تو اس سے بھی زیادہ پڑھے، لیکن 55 علوم ایسے تھے جس کے اندر وہ مہارتیں تامہ رکھتے تھے۔ اب وہ علم کون سے تھے؟ یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ بس ایک مدرسے میں پڑھانے والے استاد تھے، بلکہ علوم ایسے کہ دنیا میں آج جن علوم اور فنون کی وجہ سے زمانہ ترقی کی طرف گامزن ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان فنون کے اندر، ان علوم کے اندر بھی مہارت رکھنے والے تھے۔ دیکھیں آج وقت ہے سائنس پڑھنے کا، اعلیٰ حضرت سائنسی علوم کے ماہر تھے۔ آج علم ہے میتھمیٹکس پڑھنے کا، ریاضی پڑھنے کا، اعلیٰ حضرت ریاضی کے بہت بڑے ماہر تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں جو ہے وہ میتھمیٹکس کی لکھی۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ شٹلز جاتی ہیں، چاند پر چلے گئے، ٹھیک ہے، اور سیاروں کی تلاش اور ستاروں کی تلاش، علم فلکیات، اعلیٰ حضرت اس کے بہت بڑے ماہر تھے۔ علم حیات ہو، غرضے کے ایسے علوم کے بڑے بڑے علماء نے جن علوم کے کبھی نام بھی نہ سنے ہونا، اعلیٰ حضرت ان علوم کے ماہر۔ یہاں رک کر آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ بعض حضرات رضوی کہلانے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس صرف عربی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اردو تعلیم اور یہ سائنسی علوم حاصل نہیں کرنے چاہیے۔ تو آپ جو ہے وہ رضوی کہلاتے ہیں، تو کم از کم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو دیکھ لیں کہ آپ نے صرف تو علم حدیث پر کام نہیں کیا، علم تفسیر پر کام نہیں کیا، صرف جو ہے وہ صرف و نحو اور منطق پر ہی کام نہیں کیا، بلکہ آپ نے تمام تر سائنسی علوم میں بھی مہارت حاصل کی۔ اور عالم یہ تھا کہ اگر انگریزوں کو مسئلہ ریاضی کا درپیش ہو تو رخ کرتے تھے بریلی شریف کا اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ سائنسی علوم والے، ریاضی کے علوم والے، علم فلکیات والے اور دیگر علوم والے، ان کو جب مغرب کے علماء کو، مغرب کے ماہر سائنسدانوں کو بھی کوئی مسئلہ پریشانی ہوتی تھی تو ان کو اپنے مسائل کا حل بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے پاس نظر آتا تھا۔ تو یہ بات آپ سمجھیں کہ آپ حافظ بنیں، آپ قاری بنیں، ٹھیک ہے، آپ عالم دین بنتے ہیں، صرف و نحو بھی پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عصری علوم بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ضروری نہ ہوتے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جیسی شخصیت جو ہے وہ ان علوم کو حاصل نہ کرتی۔ اچھا، اب یہاں پر پہنچ کر بعض لوگوں کا خیال یہ کہ بس وہ عالم تھے، اور ایک ٹرینڈ ہے آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہے کہ پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں اور علماء کے جو ہے نا وہ ان کی کوئی عزت ہی نہیں کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ میں بے شعور طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ جو شعور والا بندہ ہوگا وہ تو عالم دین کی عزت کرے گا، احترام کرے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کی کوئی جو ہے وہ دین کے لیے خدمت نہ ہو، دین کی بنیادی معلومات بھی اس کو نہ ہو، لیکن نام کے ساتھ لکھا ہو پیر طریقت راہبر شریعت، لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چومنا چھو جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو عالم دین ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے بڑا کوئی ولی کوئی نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑے مرشد ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے۔ آپ دیکھیں اسلاف کی تاریخ دیکھیں، باتیں لمبی ہو جائیں گی، اسلاف کی تاریخ دیکھیں آپ، جتنے بھی اولیاء کرام آپ دیکھیں گے نا وہ سب کے سب عالم ہوتے تھے۔ اور اگر آپ اولیاء کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا نام
حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے وہ آتا ہے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے ولایت کے مراتب کو کیسے پایا، تو انہیں کیا فرمایا؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ، فرمایا مجھے اللہ نے جتنے بھی یہ مقامات عطا فرمائے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ میں علم دین پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا اور اللہ نے مجھے ولایت کے بلند مرتبے پر فائز کیا۔ تو یہ آپ نے اس جہت پر نہیں چل پڑنا ہے۔ جو عالم دین ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، جس کو نبی نے اپنا، نبی اسلام نے اور نبیوں کا صرف اپنا ہی نہیں سارے نبیوں کا وارث جس کو قرار دیا ہے اس کو ولی نہیں مانتے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کامل ولی بھی تھے اور صاحب کرامت ولی تھے۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، یہ بات شاید میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک جگہ سے گزرے تو ہندوستان کا نا، وہاں پر مسلمان بھی رہتے تھے، آج بھی ایسے ہی ہے، مسلمان بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں۔ تو آپ ایک پالکی میں جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے جیسے تانگے میں بیٹھ کر جاتے ہیں، اس طرح کی جو ہے اس میں آپ بیٹھ کر جا رہے تھے، اس جگہ پر بیان پر جانا تھا غالباً۔ تو راستے میں ہندوؤں کے گھر بھی تھے، تو ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا۔ ہولی ایک تہوار ہے ہندوؤں کا جس میں وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں، رنگ بنا بنا کر ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں، اور یہ اس کو ان کا تہوار ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ہندو لڑکی جو چھت پر چڑھی ہوئی تھی، رنگ اس کے ہاتھ میں تھا ایسے پانی میں گھولا ہوا، تو اس کو مذاق سوجا، اس نے اعلیٰ حضرت پر وہ رنگ پھینک دیا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر جب وہ رنگ پڑا تو آپ نے غصہ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی برہمی کا اظہار نہیں فرمایا، بس آپ نے دیکھا اور کہا کہ بیٹی یہ تم نے کیا کیا؟ محبت کے رویوں کو آج لوگ قبلہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو ایک شدت پسند مولوی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ بڑے شدت والے تھے، وہ کفر کے فتوے لگاتے تھے اور بس وہ جو نا بس ان کا کام یہی تھا کہ بس وہ کفر کے فتوے لگا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے 1000 طریقوں سے تحقیق کر کے اور تصدیق کر کے اس پر فتویٰ لگایا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں فتویٰ لگا دیا انہوں نے، ورنہ وہ تو محبتوں کا رس دینے والے تھے۔ اب وہ ہندو لڑکی نے رنگ پھینکا تو گالی گفتار نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ نے دیکھا، کہا بیٹی تم نے یہ کیا کیا؟ اچھا چلو تم نے مجھے رنگا ہے، اللہ تجھے رنگ دے، مجھے رنگا ہے اللہ تجھے رنگ دے، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ اللہ کے اتنے بڑے کامل ولی تھے کہ اس بچی، اس لڑکی جو ہے اس کے دل کے اندر جو ہے بس ایسا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ اوپر بھاگتے ہوئے نیچے آئی اور اس نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ ہاں، ولایت اس کا نام ہے، ولایت نذرانے لینے کا نام نہیں ہے کہ بس نذرانے لیتے رہے یہ پیری مریدی، یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے۔ یہ خانقاہی نظام اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، یہ تو مخلوق خدا کو کھلانے کا نام تھا۔ اب جو ہے لوگوں نے لوٹ کسوٹ کا نام پیری مریدی رکھا ہوا ہے، فصلوں کے موسم میں آ جاتے ہیں، مریدوں کی یاد آ جاتی ہے، تازہ فصل اٹھائی ہو نا، تازہ گندم کی فصل آئی ہو یا کپاس کی، پھر پیر صاحب کو مریدوں کی یاد آ جاتی ہے اور پھر وہ آتے ہیں، اور پیروں کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ میرا مرید نماز نہیں پڑھتا، تو پیر کو یہ فرق پڑنا چاہیے کہ تو میرا مرید کس بات پر ہوا ہے؟ اسی بات پر ہوا ہے تو نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ عہد کیا ہے کہ میں آئندہ کوئی غلط کام نہیں کروں، اس کا نام پیری مریدی۔ اب خود پیر ہی جواری ہو، کتے لڑانے والا، ریچھ لڑانے والا اور زانی شرابی ہو تو وہ کیا کسی کو راہ راست پر لائے گا؟ جو صحیح العقیدہ علماء کرام ہیں اصل میں وہی اللہ کے ولی ہیں، وہی پیر کہلانے کے حقدار ہیں، جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب مکمل عالم دین تھے اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی تحریروں کو آج کل کے علماء تو سمجھ بھی نہیں سکتے، اتنے بڑے عالم دین تھے پیر مہر علی شاہ صاحب۔ حضور غزالی زمان سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے وہ مدرسے میں تفسیر حدیث پڑھانے والے تھے اور کالج میں بھی پڑھانے والے تھے۔ اور نام پیر کرم شاہ صاحب کا نام لے لیں، سید احمد رفاعی اگر آپ
جو ہے وہ پچھلے اور اس میں چلے جائیں، حضور غوث اعظم کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا، جتنے بھی علماء ہو، جتنے بھی اللہ کے ولی پیر ہوتے تھے، وہ سب کے سب عالم ہوتے تھے۔ تو چونکہ شریعت پہلی سیڑھی ہے، اس کے بغیر تو کوئی شخص پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور اللہ کے بہت بڑے ولی بھی تھے، وہ کامل اولیاء میں سے تھے، ان کی ولایت کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ کرامت ہے حضور جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ آج جو ہے وہ پوری دنیا میں اگر لوگ عشق مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، محبت رسول کی بات کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اور محافل نعت کا انعقاد کرتے ہیں، یعنی حب مصطفیٰ کے جذبے کا جو اظہار کرتے ہیں، میں کہوں گا کہ ان پورے خطوں کے اندر یہ فیضان اعلیٰ حضرت کا، ان کی وجہ سے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ کی جو ہے وہ چنگاریاں روشن ہوئی ہیں، اور علمی اعتبار سے تو کوئی ثانی ہے ہی نہیں، علمی اعتبار سے کوئی ثانی نہیں ہے ان کا۔ میں کس جہت پر بات کروں؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ تمام تر علوم میں مہارت رکھنے والے، انگریزوں کو بھی مسئلہ پھنس جائے تو اعلیٰ حضرت کے پاس آ کے حل کروا دیتے، ریاضی دان کو پھنس جائے تو وہ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف جو ہے، جو 33 جلدوں میں ہے، یہ ایسا فتاوی ہے، ایسا فتویٰ ہے، ایسے فتاوی کی کتاب ہے جس کے اندر بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مطلب اہل السنہ جو ہے بریلوی، ان کے تمام طرف جو ہے وہ عقائد کا مجموعہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ امام یعنی اہل السنہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر تمام آ جاتے ہیں، امام شافعی اور ان کی فقہ، امام مالک اور ان کی فقہ، امام احمد بن حنبل اور ان کی فقہ، اور امام اعظم حنیفہ اور ان کی فقہ، یہ چاروں کے مجموعے کا نام ہی، اور ان کے ماننے والے سب اہل السنہ ہیں۔ اہل سنت کے تمام تر مسائل کا اگر آپ مجموعہ دیکھنا چاہیں تو وہ فتاوی رضویہ شریف، تمام تر فقہی مسائل، اور جس مسئلے پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا تو بس پھر اس پر جو ہے نا، تیرے سامنے ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یہ انہوں نے نعتیہ اشعار لکھے ہیں۔ اور اگر میں علمی اعتبار سے کہوں تو یہی باتیں اعلیٰ حضرت پر صادق آتی ہیں کہ جس میدان میں اعلیٰ حضرت آ جائیں پھر ان کے مقابلے میں کوئی ٹھہرنے والا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ایک مسئلہ آیا، بس میں ایک مسئلہ مثال کے طور پر بیان کر دیتا ہوں، اور گزشتہ سال میں شاید یہ مسئلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی موقع پر بیان کر بھی چکا ہوں۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا اعلیٰ حضرت رحمہ سے کہ یہ جو پہلے ہوتے تھے وہ ہولوگرام کہتے تھے اس کو غالباً، آج کل ٹی وی اور یہ موبائل وغیرہ یہ تو بہت بعد کی بات ہے نا، پہلے اس سے پہلے ریڈیو ہوتا تھا، ریڈیو سے پہلے نا ایک مشین ہوتی تھی، وہ پچھلے دنوں میں نے اس کو سرچ بھی کیا تھا، میرے ذہن سے اب نام نکل گیا ہے، ہولوفون یا ہولوگرام ایسا اس کو کہتے تھے۔ تو وہ ایک مشین ہوتی تھی، اس کے اوپر پلیٹ رکھتے تھے، پلیٹ گھومتی تھی اور اس میں سے آواز آتی تھی، یہ ٹیپ تھا ایک طرح کا۔ تو آج کے حساب سے آپ یوں سمجھ لیں کہ مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ جو ہم آواز سنتے ہیں ریکارڈنگ والی، اس آواز میں جب آیت سجدہ آ جائے تو کیا اس آیت سجدہ کے سننے سے سجدہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو ہم ٹیپ پر جو ہے وہ آپ سمجھیں ریڈیو پر یا جس طرح بھی ہم سنتے ہیں جو ریکارڈڈ ہوتا ہے، اس کے سننے سے سجدہ واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمہ، حالانکہ دو لفظوں میں اس کا جواب ہو سکتا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت جو بھی مسئلہ ہوتا اس کی ہر جہت سے احاطہ کرتے اور اس کے اندر جتنی چیزیں اور گمان پیدا ہو سکتے تھے، سوال پیدا ہو سکتے تھے، ان سب کا احاطہ کر دیتے تھے تاکہ جب بندہ وہ سنے تو ہر سوال کا جواب ہو جائے۔ اب انہوں نے قلم اٹھایا اور انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ آواز ہوتی کیا ہے، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آواز جو ہے وہ کہاں کہاں ہوتی ہے، یعنی بولنے والے کے منہ تک ہوتی ہے یا باقی جگہ بھی ہوتی ہے،
پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آواز اصل ہے کہ نقل ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آواز پھر جب نکل جاتی ہے پھر یہ کرتی کیا ہے، کہاں ہوتی ہے، کیا کرتی ہے۔ اب یہ سوال نہیں کیے گئے تھے لیکن انہوں نے پورے کا احاطہ کر دیا اور پھر جوابات دیے۔ میں مختصر بتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو آواز ہے نا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، آواز اللہ کی مخلوق ہے، اور کہا کہ جو آواز ہوتی ہے یہ بولنے والے کے منہ اور سننے والے کے کانوں تک ہی نہیں ہوتی، بلکہ جس فضا میں وہ بولی جائے وہاں پر وہ آواز موجود رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سب جگہ پر ہوتی ہے۔ میری آواز آپ تک جا رہی ہے تو آپ کے کانوں تک ہی نہیں ہے، باقی جگہ بھی یہ آواز موجود ہے۔ پھر نے فرمایا کہ ایک آواز اصل ہوتی ہے، ایک نقل ہوتی ہے۔ اصل تو بندہ جب بول رہا ہے براہ راست جو سنائی دے رہا ہے وہ اصل ہے، اور جو آواز پلٹ کر آئے گی وہ جو ہے وہ نقل ہے۔ جیسا کہ ایکو ساؤنڈ کھول دیتے ہیں تو کسی نے کہا اللہ تو اس میں سے آواز پلٹ کر اللہ اللہ، تو کہا کہ یہ نقل ہے۔ اسی طرح کوئی شخص پہاڑی علاقے میں یا کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر آواز دے گا تو آواز پلٹ پلٹ کر آئے گی، تو پہلی دفعہ جو اس نے بولا ہے، تلفظ کیا ہے، وہ ہے اصل، اور جو پلٹ پلٹ کر آ رہی ہے وہ ہے نقل۔ یہاں آ کر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے مسئلے کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب ریکارڈنگ کروائی جاتی ہے تو جب وہ بول رہا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اور جو ریکارڈ ہو کر چیز ہم دوبارہ سنتے ہیں تو وہ نقل ہے، اور سجدہ جو واجب ہوگا وہ اصل پر واجب ہوگا، نقل پر واجب نہیں ہوگا۔ لہذا آپ موبائل کے اندر آیت جو ہے سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، ٹی وی پر سنتے ہیں، جہاں بھی سنتے ہیں، اس سے سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ مسئلے کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اس پر ایک بات اور ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جب بندہ بولتا ہے نا تو وہ آواز پھر فضا کے اندر باقی رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ کہا کہ وہ آواز باقی رہ کر کرتی کیا ہے؟ کہا کہ جب بندہ اچھا بولتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نعت پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، جب بھی اچھے کلمات زبان سے نکالتا ہے وہ کلمات بھی فضا میں قائم رہتے ہیں، اور جو برے کلمات بولتا ہے وہ بھی فضا میں قائم رہتے ہیں۔ اور کرتے کیا ہیں؟ فرمایا جو اچھے اچھے لفظ تم اپنی زبان سے نکالتے ہو وہ لفظ فضا میں قائم رہتے ہیں اور اپنے بولنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ نے سبحان اللہ کا لفظ بولا، یہ فضا میں قائم رہے گا اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ تو ہمیشہ اچھا بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب کوئی برا بولتا ہے، گالی دی آپ نے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی قائم رہیں گے اور اپنے بولنے والے پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے طرز تکلم کو درست رکھیں، اچھا بولیں، تاکہ آپ کے لیے وہ لفظ بھی بخشش کی دعا کرتے رہیں اور برا بولنے سے گریز کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا فیضان ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ہی اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ جو جو وقت گزرتا چلا جائے گا اعلیٰ حضرت، ابھی تک ہم اعلیٰ حضرت کی پوری خدمات سے واقف بھی نہیں ہوئے۔ آج تک ان کی پوری کتابیں تحریر میں نہیں لائی جا سکی ہیں، ان کو شائع نہیں کیا جا سکا ہے، تو ان کی پوری خدمات اور ان کی پوری شخصیت سے تو آج تک ہم آگاہ بھی نہیں ہوئے۔ یہ جائے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بہت ساری جہتیں ہیں جس پر باتیں کی جا سکتی ہیں، مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ قدم کا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فیضان اعلیٰ حضرت کو تا قیام قیامت جاری ساری الحمدللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت کی جو آپ سلام پڑھتے ہو یہ بھی اعلیٰ حضرت کا اسلام ہے۔